بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کے واقعے سے فرصت ملی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندروں کے جن سے پوچھا، تو نے کسی جزیرے یا کسی بھی جگہ کوئی عجیب چیز دیکھی ہے؟ اگر دیکھی ہے تو تفصیل بیان کر۔ وہ بولا، اے نبی اللہ، بے شک میں بیان کرتا ہوں کہ دریائے مغرب میں ایک جزیرہ ہے اور اس میں ایک عظیم شہر واقع ہے۔ اس شہر کے ارد گرد چاروں طرف ایک سنگین دیوار ہے جو کہ پتھروں سے بنی ہوئی ہے اور بلا مبالغہ اس کی اونچائی 100 گز ہے۔ اس کے اندر 12 برج ہیں اور ہر برج پر ایک جھنڈا گڑا ہوا ہے۔ اس دیوار کے درمیان ایک بہت بڑا محل بنا ہوا ہے۔ محل سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے۔ محل پر ایک بہت بلند مینار بنایا گیا ہے جس پر پتھر کے 2 شیر ہیبت ناک منہ کھولے کھڑے ہیں اور ساتھ ہی ایک عقاب بزرگ صورت مثل انسان سونے کا بنا کھڑا ہے۔ اس قسم کے بہت سے بت بنے کھڑے ہیں، اور جب میں نے محل پر جا کر دیکھا، محل میں 4000 پری جمال لونڈیاں ہار سنگار کیے بیٹھی ہیں، اور اس کے بیچ میں ایک تخت بچھا ہوا ہے اور اس پر ایک نہایت حسین چاند سی صورت لڑکی اور اس کے ساتھ ایک دختر برج اختر کے بیٹھی ہے، اور تقریباً 1 ساعت کے بعد وہ دختر اس تخت سے اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ 4000 لونڈیاں اپنے اپنے حجروں میں داخل ہوئیں۔ اسی وقت میں نے لونڈی سے معلوم کیا کہ اس شہر کا کیا نام ہے، اس حسین دوشیزہ کا یہاں کیا کام ہے، اور یہ کون ہے، اور اس کے ساتھ جو دختر ہے وہ کون ہے، اور وہ علم جو برج میں نصب وہ کیوں رکھا ہوا ہے، اور وہ شیر اور عقاب جو مینار پر تیار رکھے ہیں وہ کون ہیں۔ یہ سن کر وہ دوشیزہ لونڈی بولی، تم کون ہو اور کس ملک سے آئے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں دوسرے ملک سے آیا ہوں اور یوں ہی نگر نگر گھومتا عجائبات دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ میں سمجھ گئی تھی کہ تم اس شہر کے رہنے والے نہیں ہو۔ پھر وہ کہنے لگی، اے اجنبی، اس شہر کا نام سیدون ہے، اور جو حسین و جمیل معلقہ آپ نے دیکھی ہے وہ ہمارے بادشاہ کی بیوی ہے، اور اس کے ساتھ جو حسین لڑکی ہے وہ بادشاہ کی صاحبزادی ہے، اور یہ صورتیں طلسم کی اس واسطے بنائی ہے کہ جب کوئی دشمن اور غنیم کوئی دیکھیں تو یہ اسی وقت آوازیں دیں گے، پھر اسی وقت ہمارے بادشاہ کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے ملک پر دشمن نے حملہ کر دیا ہے، تو اسی وقت مکمل تیاری کر کے دشمن کو نیست و نابود کر دیں۔ اور وہ جو عقاب ہے وہ ہمارے معبود کا نقیب ہے کہ جب ہماری عبادت کا وقت آتا ہے تو یہ عقاب بانگ دیتا ہے اور ہم اپنے بادشاہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہماری عبادت کا یہی طور طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ حاکم اور منصف ہیں۔ جب کوئی مقدمہ پیش آوے تو بادشاہ دونوں فریقین کو ان کے سامنے بھیج دیتا ہے۔ ظالم کو جو ناحق پر ہوتا ہے دونوں شیر پھاڑ ڈالتے ہیں۔ اسی وجہ سے ملک میں امن و امان ہے، کوئی شخص بے راہ نہیں چلتا اور نہ کوئی جھوٹ بولتا ہے۔ بس جناب، یہ ماجرا میں نے دیکھا ہے۔ سمندروں کے جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات سنائی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوجوں کو حکم دیا کہ جہاد کو چلو، اور خود بھی ساتھ چل دیے۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ تخت رواں کو شہر سیدون پہنچا دو۔ چنانچہ ہوا نے بوجب حکم حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت شہر میں سیدون کے قریب پہنچا دیا۔ جو ہی تخت سلیمان علیہ السلام شہر کے قریب پہنچا تو وہ طبل و علم حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اور لشکر دیکھ کر اس مینار اور برجوں سے پکار کر آوازیں دینے لگے۔ اہل سیدون نے دیکھا کہ کوئی غنیم حملہ کرنے آیا ہے۔ سب شہر کے لوگ اور فوج جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر اپنے بادشاہ کے ہمراہ حملہ کے لیے بہت بڑے تخت پر بیٹھے ہوا میں اڑے چلے آ رہے ہیں۔ وہ بے اختیار پکار اٹھے کہ یہ بادشاہ تو نہایت بزرگ ہے، اور فوجوں کو آراستہ کیا اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ کافروں پر حملہ کرو۔ حکم جنات نے کافروں پر حملہ کر دیا، لیکن جزیرہ والوں نے اس جماعت کو پسپا کر دیا۔ تب حضرت نے ایک اور جماعت کو بھیجا، لیکن وہ بھی شکست کھا کر واپس ہوا۔ تب پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے آدمیوں کے لشکروں
لشکر کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی، کافر فوجوں کو شکست ہوئی اور وہ پلٹ کر بھاگے کہ ان کا بادشاہ عنکبود میدان میں آ پہنچا۔ عنکبود کے آتے ہی کافر پھر ڈٹ گئے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا۔ ہوا نے بگولے کی صورت اختیار کر کے مشت بھر خاک اس کی آنکھوں میں ڈال دی۔ خاک پڑتے ہی بادشاہ عنکبود اندھا ہو کر گرا اور اسی کے شیر نے اس کافر کا سر اتار دیا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹڈی نے اس کی دونوں آنکھوں پر حملہ کیا اور وہ آنکھیں کھا گئی۔ اس طرح عنکبود واصل جہنم ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے، تمام بت اور کافرانہ نشانیاں نیست و نابود کر دیں، تمام شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ بادشاہ عنکبود کی ایک انتہائی خوبصورت بیٹی مال غنیمت میں ہاتھ آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے تخت پر بٹھایا اور ساتھ لے آئے۔